رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، حاضرین اور جتنے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان تمام حضرات تک یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے اور ہم اقوام عالم کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہماری ریڈ لائن، ہماری ایمان، ہماری جان اور ہماری وہ پیاری کتاب قرآن اور رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اس کتاب کی بھی حرمتی کی گئی۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی کتاب کی بھی حرمتی کرنا یہ اسلامی عمل نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم جہاں قرآن کا احترام کرتے ہیں وہاں زبور، تورات اور انجیل کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جہاں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں وہاں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام تک احترام کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ آج بھی پوری دنیا کے ایوانوں میں گونج رہے ہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں کفار مکہ، قریش مکہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں آپ کی سلطنت پر کچھ باغی آئے ہیں جو ہمارے ملک سے باغی ہو کر آپ کی سلطنت پر آئے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے نبیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں کفار مکہ پیش ہوئے تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کے اندر حضرت مریم کی شان تھی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، اور اس کے اندر وہ آیات تھی۔ قرآن کہتا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے تھے اور رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت جعفر طیار نے یہ سورت تلاوت کی تو نجاشی اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے کہا خدا کی قسم جتنا اس نے بیان کیا ہے ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، جتنا اس نے بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم حضرت جعفر طیار کے ماننے والے ہیں، ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کا احترام بتایا، جنہوں نے تمام کتابوں کا احترام بتایا۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں، تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ پھر ہماری کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے؟ پھر ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ اگر آپ ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں دیکھ لیا، پھر بھی اگر کوئی وقت آیا ہم اپنی گردن حضور کے نام پر قربان کریں گے۔ یہ مسلمان اگر 313 ہو، یہ یہ مسلمان 313 ہوں تو بدر میں 1000 پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت موجود ہے۔ یہ 1000 ہوں، غزوہ احد میں 10,000 کو جو ہے وہ ان کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ یہ اگر مسلمان 30,000 ہوں، لاکھوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی نے کہا حضرت 40,000 سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے صرف 10 آدمی دے دو،
मैं 40,000 का मुकाबला करूंगा। किसी ने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा मेरे नबी ने ये फरमाया है एक मुसलमान कई हजार पे भारी है, खुदा की कसम मेरा ईमान है कई काफिर आ जाए एक मुसलमान उसको ये मुसलमान अगर 70 हो, 70 से 72 हो, यजीद के कई हजार लश्कर को ये शिकस्त दे सकते हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं, हम अपनी ताकत साबित नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमारी ताकत सबके सामने है। हमने आज तक जिस काफिर से मुकाबला किया है, मुसलमान पीछे नहीं हटता, ये हमेशा आगे बढ़ता है। और ग़ज़वा ओहद में मेरे नबी की तलवार पे लिखा हुआ था आगे बढ़ना इज्जत है, पीछे हटना जिल्लत है। हम अपने नबी के फरमान पे जो है वो अमल करते हुए आज भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर कोई चेक करना चाहता है चेक करके देख ले, कोई मैदान लगाना चाहता है लगा कर देख ले। हम कुरान की भी हिफाजत करेंगे, महबूब रब रहमान की भी हिफाजत करेंगे।